حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم، وقال تعالی یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، صدق اللہ العظیم۔ قال نبینا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایکم مثلی یطعمنی ربی ویسقینی۔ قابل احترام بزرگ اور عزیز دوستو، آج جس عنوان پر آپ سے تبادلہ خیال کرنا ہے وہ کوئی ہلکا پھلکا عنوان نہیں ہے، بلکہ ایک اچھی طرح سے، بلکہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سافٹ کاپی، جو ہارڈ کاپی کہتے ہیں نا، ایک ہارڈ کاپی ہے یہ۔ اسلام پر، مسلمانوں پر کئی طرح کے اعتراضات شروع دن ہی سے ہوتے آ رہے ہیں۔ اسلام پر اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کہتے ہیں، ایک آیت سے آپ سمجھ سکتے ہیں، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ شروع دن ہی سے کفار اسلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر اتنا جلتے، ان کا پیٹ جب جلتا تو وہ چاہتے کہ اپنے منہ سے پھونک کر اسلام کے چراغ کو، اسلام کے نور کو، روشنی کو بجھا دیں، حالانکہ ہرگز نہیں کر سکتے، یہ ہو نہیں سکتا۔ جیسے ہمارے زمانے میں ایک فوکس لائٹ ہے، سرچ لائٹ ہے، مرکوری لائٹ ہے، اس لائٹ کو منہ سے پھونک کر کوئی آدمی بجھا دینا چاہے ممکن ہی نہیں، چانس ہی نہیں ہے۔ لیکن دل کا بھڑاس نکالنے کے لیے اتنا تو ہو سکتا ہے کیا بول کے کوشش کرنا، کیا تو بھی کیچڑ اچھالیں، کیسا تو بدنام کریں، اس کی کوشش شروع زمانے سے چلا آیا ہے۔ یہ عنوان اس لیے کہ آج کل چاروں طرف لوگوں کو اصل ٹاپک سے، اصل چیزوں سے ہٹا کے دوسری طرف مشغول کرنے کے لیے قسم قسم کے عناوین اٹھائے جا رہے ہیں۔ سیاسی اعتبار سے ابھی مجھے بولنا وہ مناسب نہیں ہوگا، لیکن کئی قسم کے عنوان، کئی قسم کے ٹاپک کے ذریعے سے لوگوں کی توجہ کو ہٹا دیتے ہیں مین ٹاپک سے، مین چیزوں سے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان ایک بحث کو چھیڑ دینا، مسلمانوں کے درمیان ان کے ایمان سے متعلق شکوک شبہات پیدا کر دینا۔ ایک مسلمان کو اپنے دل کے اندر یہ شک پیدا ہو جائے کہ ہو بھائی برابر 1400 سال پہلے ایسا تھا کہتے نا، اب بھی وہ سوٹ ہوتا کیا، اب بھی ویسا چل سکتا کیا، آج کے لیے بھی وہی حکم ہے کیا؟ ایسا تھوڑا سا ڈاؤٹ اور شبہ پیدا کر کے ہمارے ایمان کے مضبوط درخت کو نیچے سے جڑ کاٹ کے چھوڑ دے، پھر یہ درخت کسی کام کا نہیں، ہلکی سی ہوا بھی چلے گی نا اڑ کر گر جائے گا۔ جب تک درخت جڑ مضبوط، یعنی ایمان جو بچپن سے ہم کو سکھایا گیا وہ مضبوط ہوگا، اس وقت تک یہ درخت بڑے سے بڑے طوفانوں کا بھی سامنا کر لے گا، کچھ بھی نہیں جھکے گا۔ تو ہمارے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے، اس لیے بھی کہ کفار، غیر مسلمین سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور مین اسٹریم میڈیا کے ذریعے سے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے بہت زیادہ اس طرح کے سوالات کو آئے دن اٹھاتے آئے ہیں، اور آج کل بھی سوشل میڈیا میں شاید زیادہ ہے۔ مجھے 1 سے 2-3 نوجوان اسی ہفتے کے اندر پوچھ لیے تھے، اسی لیے میں نے سوچا کہ چلو اسی عنوان پر بات سمجھا دیں، بہت اہم عنوان ہے۔ اسلام کے سلسلے میں ایک تو اللہ کے بارے میں کہ بھائی تم مسلمان اس قدر پٹ رہے ہو، تمہارا اللہ ہے کیا؟ قرآن کے بارے میں کہ قرآن قرآن کے اندر یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ صحیح ہے کیا؟ تم ہی بولو لاجک سے۔ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ہمارے پیارے نبی کے بارے میں یہ سوال کیا جاتا۔ 2 اہم سوال ہیں، یہی ہمارے آج کا ٹاپک بھی ہے۔ 2 اہم سوال، ایک سوال تو یہ کیا جاتا ہے کہ تمہارے نبی نے کتنی ساری شادیاں کی، 1 نہیں 2 نہیں 11 شادیاں تمہارے نبی نے کی ہیں، یہ کیسا ہے؟ صحیح ہے کیا؟ یہ لاجک ہے کیا؟ دوسرا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب نکاح ہوا، اس وقت ان کی عمر، رخصتی جب ہوئی اس وقت ان کی عمر تھی 9 برس، 9 سال کی، یہ کیسا صحیح ہے کیا؟ تو سب سے پہلی بات ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ ایک انسان ایک بات پوچھتا ہے لاجک کے اعتبار سے، تو اپنے زمانے کے اعتبار سے تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ 100 سال پہلے، 200 سال پہلے کے زمانے کے اندر کیا سچویشن، کیا حالات تھی، وہ یہ جب نہیں جانتا تو وہاں کے بارے میں کوئی اعتراض بھی نہیں کر سکتا، سوال نہیں کر سکتا۔ جیسے میں کہتا ہوں، میں آج کے دماغ کے اعتبار سے چند دن پہلے، چند سال پہلے
میں کیا کہہ سکتا ہوں گا بھائی یہاں سے وہاں تک جانا پیدل کون جائیں گے، کون تو پیدل جائے گا، کیا سائیکل میں نہ جائیں گے؟ پھر ذرا زمانہ گزر گیا، اب انسان کے ذہن میں یہ آنے لگا سائیکل میں کون تو بھی جائیں گے، کیا سائیکل کھندلنا، سائیکل چلاتے جانا وہاں تک کیا ہونا سو پاؤں، گاڑی میں نہ جائیں گے۔ زمانہ بدلنے سے ایک ایک چیز، آج ہم ٹیکنالوجی کے ترقی کے دور میں، آج تو راکٹ کے دور، پلین کے، ہوا کے برابر چلنے والی، آواز سے زیادہ تیز جانے والی ایسی ایسی سواریوں کا ایجاد ہو جائے۔ ہر چیز کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے بھی، نالج کے اعتبار سے بھی، ساری چیزوں کے اعتبار سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو زمانہ ہے، تمام علوم کی انتہا کا دور۔ آج جتنے عیسائی یہودی بہت بڑی بڑی چیزوں کا ایجاد کرتے ہیں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو کر نہیں سکے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عیسائی کر نہیں سکے، کیونکہ علم کامل ہوتا، مکمل ہوتا ہے ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دور میں۔ تو ہمارے نبی کے دور کے اندر علوم سارے کے سارے انتہا کو پہنچیں گے، تو اس انتہا کو پہنچ کر بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آ گیا اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ بھائی ہمارے پریس کی، میڈیا کی آزادی ہے، ہم جو چاہے بول سکتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ابھی آج بھی بینڈ ہے کہ اس کے بارے میں منہ نہیں کھول سکتے، اس کے بارے میں چھاپ نہیں سکتے، اس کے بارے میں کچھ بول نہیں سکتے، آج بھی ہے کئی ساری چیزیں، لیکن جب اسلام کا نام آ جاتا کہتے ہیں کہ یہ پریس کی آزادی ہے۔ یہ آزادی نہیں ہے، بلکہ میں شروع میں آپ کو بولا نا، یہ آزادی نہیں بلکہ اسلام کے خلاف ان کے دل کے اندر کا بغض ہے، دشمنی ہے، جلن ہے، اس جلن کو نکالنے کی وہ لوگ کوشش کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے، بات لمبی ہو جاتی ہے، ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی کائنات میں تکوینی چیزیں، اور ایک ہوتا ہے دنیا میں انسانوں کا اصول، انسانوں کے پاس رولز، انسان کی لاجک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لمبا واقعہ ہے سورہ کہف، ہر جمعے کو تلاوت کرنی چاہیے۔ اس جمعے سے اگلے جمعے تک دجال کے فتنوں سے حفاظت کا بہترین ذریعہ سورۃ الکہف، ہم اور ہمارے گھر کے ہر فرد ہر جمعہ اس کی تلاوت کریں۔ اس سورۃ الکہف کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر، ان دونوں کے بارے میں واقعہ آتا ہے۔ واقعہ کا خلاصہ صرف واقعہ نہیں بولوں گا، ایک چھوٹے سے بچے کا قتل کر دیا حضرت خضر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا، کیونکہ ان کی جانکاری میں تھی تعجب، حیرت، بچے کو کیسا مارے جا۔ حضرت خضر کو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا علم تھا نا، اس کی وجہ سے ان کا کرنا صحیح۔ ایک کشتی کوئی لے جانے والا نہیں، ایک آدمی مزدور اپنی کشتی میں بٹھا لیا، آؤ بیٹھ جاؤ، اتنا ہوگا وہ کنارے تک پہنچانے کے لیے جا رہے ہیں، پونا راستہ پار کر دیے، اس کشتی کو سلخ کر دی۔ حضرت موسیٰ کو تعجب، ایسا کیسا کر سکتے، یہ تو غلط ہے نا۔ غلط حضرت موسیٰ کو دکھ رہا تھا، اللہ کے نزدیک کے فیصلے کے اعتبار سے صحیح تھا، کیسا آپ کو معلوم ہوگا نا۔ اس کے بعد جو کنارہ ہے نا، اس کنارے میں بادشاہ کے چند لوگ تھے، وہ لوگ جو بھی صحیح سالم اچھی کشتی ہوتی اسے ضبط کر لیتے، چھین لیتے، غریب مزدور کے پیٹ میں لات مار کے اس کی چھین لیتے تھے، اگر سوراخ ہے تو چھوڑ دیں گے، لیں گے نہیں۔ تو اس غریب کا گزران، زندگی کا گزار پورا کا پورا اسی کشتی سے ہوتا تھا، اس میں سوراخ ہے تو یہ بچ جائے گا۔ تو اس کی اچھائی کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ کرایا۔ حضرت موسیٰ کو معلوم نہیں تو تعجب ہوا، മുണ്ട്ര വരാതെ ஒரு ஊருக்கு சென்று அங்கிருக்கக்கூடிய நபர்களிடத்திலே சாப்பிடுவதற்கு ஏதாவது கிடைக்குமா என்று பசியோடு கேட்டார்கள் ஹஜரத் ஹிதர் ஹஜரத் மூசா இரண்டு பேருமே. ஆனால் அந்த ஊர்க்காரர்கள் தர மறுத்து விட்டார்கள். ஃபஅபௌ அன் யுஸைஃபூஹுமா, தர முடியாது என்று மறுத்து விட்டார்கள். அந்த ஊரில் இருந்த ஒரு சுவர் இடிந்து விழக்கூடிய அந்த நிலைமையில் இருந்தது. அதை போய் ஹஜரத் ஹிதர் தன்னுடைய கையால் சரி செய்து அதை கட்டி சரி செய்து விட்டு வந்தார்கள். ஹஜரத் மூசா அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம், மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கு மிகவும் வியப்பு. ஏன் இது हम ना खिलाते नहीं कर को बोले सुजने ना दीवार टूटे तो गिरेंदे बोल को छोड़ दल को स्टार्ट ये क्या जाको अच्छा कर दल का ना। हज़रत खिज़र को मालूम था इस दीवार के नीचे दो यतीमों का ख़जाना दबा हुआ है, अगर आज ये दीवार गिर गई, बच्चे छोटे छोटे हैं, इनको कुछ भी नहीं मालूम, गांव वाले ले लेंगे, हड़प लेंगे, बच्चों को जुल्म कर देंगे बच्चों के ऊपर। उनको मालूम था एक चीज़ मेरे निगाह में अल्लाह ताला का फ़ैसला मेरे अक़ल में समझ में आ जाना ज़रूरी नहीं, अल्लाह का फ़ैसला समझना है तो उतनी बड़ी अक़ल अभी किसी इंसान के पास नहीं आई, हम में से किसी के पास भी उतनी बड़ी अक़ल नहीं। ये आंख बंद होकर दोबारा जो आलम आखिरत के अंदर वहाँ खुलेगी ना, वहाँ हमारी अक़ल के अंदर वो ताकत, हमारी आंखों के अंदर वो ताकत अल्लाह देंगे कि हम अल्लाह को देख सकें, हम जन्नत की बात, अल्लाह की बातों को सुन सकें, जन्नत की नियमतों को देख सकें। ये सारी कुदरत ताकत है ना, पावर, आज हमारे इस दुनिया में जीने के वक्त में अल्लाह वैसी पावर ताकत दिए नहीं। ये कब्र में जाने के वक्त इंसान की जब आंखें यहाँ बंद हो जाती, मौत आ जाती, उसके बाद खुलने वाली आंखों में वो ताकत होती, खबर को देखना, खबर में आने वाली फरिश्तों को देखना, वहाँ की आवाज़ सुनना, जन्नत के जहन्नम के वो सारे अज़ाबात को महसूस करना, सारी ताकतें वहाँ मिलने वाली। बाज़ बुज़ुर्गों को अल्लाह बताया है दुनिया के अंदर, लेकिन ये क़ायदा मामूल नहीं है।
سب کو ہونے والا نارملی چیز نہیں ہے. تو بات یہ کہہ رہا تھا میں، اللہ کے ہر فیصلے کو سمجھنے کی طاقت صلاحیت نہیں ہے. انسان یہ پہلے مان لو. عام ایمان والوں کو قرآن کریم کے اندر اجازت دی گئی فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. عدل کر سکتے ہیں، انصاف کر سکتے ہیں. ایک بیوی سے تمہاری جائز خواہش پوری ہوتی ہے تو بس ایک ہی. نئی خواہش نہیں پوری ہوتی ہے، بانجھ ہے یا صحبت کرنے کے قابل نہیں ہے، اس کے اندر کچھ کمی ہے، کمزوری ہے، کئی ساری چیزیں ہوتی ہیں، ابھی بولنا مناسب نہیں رہے گا، لمبی چیزیں. ان چیزوں کی وجہ سے ایک مرد کو دوسری شادی کی ضرورت پڑتی. اسلام نے اجازت دی. اسلام فرض بولا نہیں ہے کرو بول کے نہیں بولا، اجازت دیا، گنجائش دے دیا اسلام. ضرورت پڑ لی ہے تو کر سکتے ہیں، یہ حرام نہیں ہے، حلال ہے، یہ اسلام نے بولا. تیسری شادی کی ضرورت پڑ جائے کر سکتے ہیں، چوتھی شادی کی ضرورت پڑ جائے کر سکتے ہیں، 4 تک بس. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت، ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں کی طرح نہیں، اسپیشل، بالکل مخصوص، بالکل خاص. حضرت خضر، حضرت موسیٰ، ہم کس کس کے بارے میں بولتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے نا. ہم عام انسانوں کے، دنیا کے انسانوں سے پوچھیں بھائی انسان پیدا ہونا تو کیا ہونا؟ میاں بیوی ہونا، جوڑا ہونا بولیں. لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قدرت سے بغیر ماں کے، بغیر باپ کے پیدا کیا. اب انسان کہنے لگے کہ ایسا کیسا ہو سکتا؟ ہیومن بغیر ہیومن کے واسطے کے پیدا ہو گیا کیا؟ انسان کے واسطے کے بغیر، میاں بیوی ملے بغیر انسان آ سکتا کیا؟ اللہ کی قدرت میں ہے. یہ تمہاری عقل میں نہیں ہے لیکن اللہ کی قدرت میں ہے. یہی عیسائی کرسچنس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہیں. ماں سے فقط، باپ نہیں، بغیر باپ کے، صرف ماں سے، حضرت مریم کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اب ان سے پوچھیں تو وہ سارے کے سارے پادری ہیں نا، بہت زبردست تشکیل کرتے ہیں. چند چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، وہ سمجھ میں نہیں آئے تو بھی ماننا ضروری ہے. یسوع مسیح کے بارے میں یہ چیز مانو، یہی تمہاری روح کو تازہ کرے گی، یہی تمہارے پاپ کو دھونے کا سبب ہے، فلاں 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 سب بولے گے. بالکل یہی تو ہم بھی کہتے ہیں کہ لاجک، ہر چیز کو تمہارے لاجک کے اعتبار سے آ جانا ضروری نہیں. اللہ کے احکام میں بہت ساری چیزیں ہماری عقل میں سمجھ میں نہیں آئے گی کہ اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، پاور نہیں ہے ہمارے پاس. نبی علیہ السلام کو اللہ نے 4 سے زائد نکاح کی اجازت دی. 11 شادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. 2 امہات المؤمنین کا انتقال تو حضور کی حیات میں ہو گیا، تو حضور کے انتقال کے وقت 9 بیویاں تھیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. آپ اور میرے لیے ہے نا، میرے اپنے والدین سے، میرے اپنے بچوں سے، میری بیوی سے، میری اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پہلا. سیکنڈ پوائنٹ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ ہم مسلمانوں کے لیے ماں ہیں. اسی لیے ہم بولیں گے امی جان خدیجہ رضی اللہ عنہا، امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا، امی جان حفصہ رضی اللہ، ایسا بولیں گے کیونکہ وہ سب ہماری مائیں ہیں. بلکہ اس سے بڑھ کر علماء نے یہاں تک لکھا ہے مجھے جننے والی جو میری ماں ہے نا، میری ماں کے بارے میں بھی ڈاؤٹ ہو سکتا ہے، لیکن جن عورتوں کو میری ماں بول کے اللہ کہہ دیا ان کے بارے میں رتی برابر بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک شبہ نہیں. اللہ نے ان کو، ہم ایمان والوں کی ماں، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ، اسی کو ذرا پھیلا کر بولے تو امہات المؤمنین، ایمان والوں کی مائیں، ان کو ماں کا درجہ اللہ دیا. تفصیل کے لیے تو بالکل موقع نہیں ہے، شارٹ ہی بتانے کی کوشش کروں گا. پہلی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل 25 سال کی عمر میں، نوجوان، بالکل نوجوان، 25 سال کی عمر میں نبی علیہ السلام سے نکاح کے لیے پیغام بھیجتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ. کون حضرت خدیجہ؟ خدیجہ بنت خویلد. وہ اس سے پہلے ایک شوہر سے نکاح ہوا تھا، وہ شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوہ. پھر دوسری ایک مرتبہ ایک جگہ نکاح ہوا تھا، وہ شوہر بھی نہیں، اب دو شوہروں کے ذریعے سے جو بیوہ ہوئی تھی وہ عورت جن کی عمر ہے 40 سال، 40 سال کی ایک عورت 25 سال کے نوجوان کو نکاح کا پیغام دیتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاندان والے ملے، مشورہ کیا، پیغام قبول کیا گیا، نکاح ہوا. آج دنیا والے اپنی زبان کو ایسا چلاتے ہیں، زہریلے اثرات ہم مسلمانوں کے، ہمارے نوجوان مسلمانوں کے دلوں میں سوشل میڈیا کے ذریعے ویڈیو کے تھرو بٹھاتے ہیں کہ تمہارے نبی دیکھو کتنی شادیاں کریں. اگر نفسانی خواہش، عورتوں سے ملنے کی غلیظ خواہش، نفسانی خواہش کی وجہ سے شادی کرنے والا ہوتا تو کنواری عورتیں مکے میں بے شمار پڑی ہوئی ہیں. حضور علیہ السلام کا نسب ہے نا اتنا اعلیٰ خاندان کا، مکے میں لائن کی لائن لگی ہوئی ہیں لڑکیوں کی.
لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر نفسانی خواہش کی وجہ سے شادی کرنا ہوتا تو وہاں نہیں کرتے. اللہ کی طرف سے فیصلہ تھا, وہاں کرانا تھا. اللہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کرایا. آپ ذرا سوچو نا, جس وقت حضور 25 سال کے ہیں, بالکل نوجوان, میں صرف پوائنٹس بول رہا ہوں, میں آپ اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں. کبھی آپ کے دل میں, آپ کے ایمان کو اس ٹاپک میں کوئی کمزور نہ کرنے پائے. کوئی اگر پوچھتا بھی ہے تو آپ اپنے ایمان کی طاقت کے بل بوتے جواب دے سکیں. اتنا تو آپ کو حاصل ہو جانا چاہیے آج کے بیان سے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے کھڑیل نوجوان, لیکن بیوی آتی ہیں حضرت خدیجہ 40 سال کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہوتی ہے 50. اب اللہ کے نبی کی بیوی بن کے آتی ہیں 9-10 سال کی لڑکی حضرت عائشہ. کیا لاجک ہے, بالکل الٹا ہو گیا نا. یہ جب حضور نوجوان ہیں بوڑھی آتی ہیں, جب حضور کی عمر ہو گئی ہے اب ایک نوجوان لڑکی آتی ہے. سب اللہ کا فیصلہ. اسی لیے علماء مفتیان کرام نے, مفسرین نے لکھا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی نکاح بغیر اللہ کے حکم کے, اللہ کے فیصلے کے نہیں ہوا. سب نکاح اللہ نے کرایا, سب نکاح اللہ نے طے کی. سب ایک جگہ تو اللہ نے صاف کہہ دیا, فلما قضى زید منها وطرا زوجناکھا. ہم کیا کہیں گے, ہمارے امی شادی کرائے سو, ابا شادی کرائے سو, تایا چے رشتہ لگائے سو, ہمارے خالہ کے ذریعے سے چے رشتہ لگا. ہم تو انسانوں کی طرف منسوب کریں گے نا. یا اللہ کہتے ہیں زوجناکھا, اس عورت سے تمہارا نکاح تو ہم نے کرایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود نہیں, فلاں قبیلے کی عورت سے شادی کرو, اللہ کی طرف سے حکم آتا کرتے تھے. فلاں خاندان کی عورت سے, فلاں ملک کی عورت سے, فلاں کی بہن سے, فلاں کی بیٹی سے شادی کرو. سب اللہ کا حکم آتا تھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کرتے تھے. سب کے پیچھے بڑی مصلحت ہے. میں آپ کو ایک بات بول کے آگے بڑھوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی. غار حرا کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں. جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کے گھبرا گئے, بالکل پانی ہو گئے, بہت ڈر گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کپکپی طاری ہو گئی, بخار کی سی کیفیت آ گئی. دوڑے غار حرا سے بہت دور, وہاں سے آئے سیدھا گھر کے اندر آئے, بولے کہ زملونی. گھر میں کون ہیں بیوی؟ حضرت خدیجہ. کتنی عمر کے, پہلے سے میں آپ کو بتایا, بڑی عمر کی عورت, 40 سال سے 60 پر 5 سال کی عمر تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ بن کر تھی. ایک میچور بولتے ہیں نا, ایک صلاحیت, ایک سمجھداری کی کیفیت, کب کسے کیسا سنبھالنا, کیا بولنا, تسلی کے لیے کیا بولنا, ساری چیزیں تھیں. اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جیسا بچی کی ضرورت نہیں تھی. ایک میچور, زبردست, سمجھدار ایک خاتون کی تسلی کی ضرورت تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام. تو ویسی ہی ایک عورت کو حضور کی بیوی بنا کے اللہ تعالیٰ رکھے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے وہ کلمات بخاری شریف کی پہلی حدیث میں ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ گھبرائیے مت. کون کی آئے, ایسا ہوا, میں گھبرا گیا ہوں, ٹھنڈ بخار, گھبرائیے مت. آپ تو بیواؤں کی کفالت کرنے والے, یتیم بچوں کی مدد کرنے والے, غریبوں کی مدد کرنے والے, جو معذور ہے اس کی مدد کرنے والے, اس کو کھلانے پلانے والے, ایسے اچھے کام, زبردست کام گنوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. اتنی بڑی عمر کی, دیکھیں کیسا سنبھالتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو. سب سے پہلے سنبھالنے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ, سب سے پہلے ایمان لانے والی بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ. اس وقت کوئی دوسری عورت وہاں اللہ کے نبی کی بیوی بن کے ہوتی, یا خود اللہ کے نبی کسی اور کو سلیکٹ کیے ہوتے, تو یہ بات نہیں ہوتی. سنبھال کے اپنے چچا کے بیٹے جو بڑی عمر کے تھے, نصرانی زبان کے, نصرانی مذہب کے عالم تھے, ورقہ بن نوفل, ان کے پاس لے کر گئے. وہ بولے علامات کو نشانی کو رکھ کر بائبل کے اندر, جو آج کل کا نہیں, اس زمانے کا جو صحیح تھا, اس کو رکھ کر بولے کہ تم اللہ کے نبی ہو, گھبرانے کی ضرورت نہیں. حضرت موسیٰ کے پاس, ادریس کے پاس, ابراہیم کے پاس, عیسیٰ کے پاس جو فرشتے اللہ کی طرف سے آسمان سے آتے تھے نا, وہی جبرائیل آپ کے پاس آئے ہیں. آپ اللہ کے رسول ہیں, گھبرانے کی ضرورت نہیں. تو جس سچویشن میں جس کی ضرورت تھی, ویسے ہی بیوی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کے فیصلے سے ہمیشہ ایسے ہی ہوا ہے. 60 پر 5 سال کی عمر میں ابھی بتایا آپ کو, 25 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی زوجیت میں رکھے تھے. اس وقت تک دوسرا نکاح کا خیال تک بھی نہیں آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا نکاح ہی نہیں. 4 بیٹیاں ہوئی, بیٹے بھی ہوئے, انتقال ہو گئے, بیٹیاں ہوئی. 60 پر 5 سال کی عمر ہو گئی ہے. اب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوتا ہے. جب تک بھی دوسری شادی نہیں کیے. یہ ہے اصل عنفوان شباب, جوانی کا اصل مرحلہ. نفسانی خواہش اگر کسی کو ہوتی, بہت زیادہ عورتوں سے ملنے کی خواہش ہوتی, تو یہ زمانہ شادی کر کے گزارنا تھا. لیکن جتنے نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئے ہیں, وہ سب کے سب ہم اگر دیکھیں
تو 50 سال سے لے کر 50 پر 3 سال سے لے کر 60 سال کے اندر اندر حضور کی عمر مبارک 50 سال سے لے کر 60 ایسے ہی بولے نا، اس 10 سال کے عرصے میں جتنے نکاح ہوئے سب ہوئے۔ بعض عورتوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کیے، وہ مسلمان تھیں اور ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، بے سہارا بے یار و مددگار تھی، ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شادی کر کے لائے۔ ان کے کھانے کا، کپڑے کا، پہننے کا، مکان کا سب انتظام اللہ کے رسول خود کر کے دیتے۔ پورے معاشرے کو ایک کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تو پورے صحابہ فوراً تقلید میں عمل میں شروع کر دیتے۔ تو ان کے دلوں کے اندر بھی جذبہ ہوا، اللہ کے رسول بیوہ کی زندگی، بیوہ کو زندگی دیے، ہم کو بھی دینا ہے۔ وہ بھی معاشرے کے اندر کوئی بیوہ ہی نہیں، ساری بیواؤں کے پریشانیاں، مسئلہ ختم۔ برائیاں آتی ہے عمر بڑی ہونے کے بعد بھی شادی نہیں کرنے کا سماج جو سوسائٹی ہوگا، یا بہت زیادہ بیوائیں ہوں گی، وہاں کے مرد بگڑ کر جائیں گے۔ یہ تاریخ دان، بہت سے تاریخ دان لکھے ہیں، تو ایسا رکھنا نہیں چاہتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آتے ہیں، صرف عمر مبارک میں سے 10 سال کا عرصہ، بڑا مختصر عرصہ، جو ٹائم ہے نا لمیٹڈ، یہ ٹائم بہت متعین، صرف 10 سال، اس کے اندر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو سب کچھ دینا ہے، حلال حرام کے بارے میں، جائز ناجائز کے بارے میں، کھانے پہننے چلنے پھرنے، استنجا، وضو، تہجد، فرض نمازیں، زکوٰۃ، ساری چیزوں کے بارے میں سمجھانا ہے۔ اور ٹائم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 سال کا عرصہ، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قوموں کے ساتھ ملنا بھی تھا۔ ایک لاجک یہ بھی لکھتے ہیں علماء، عرب قبیلوں کے اندر یہ رواج تھا کہ کسی قبیلہ، وہاں قبیلہ، ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہے، قبیلہ خاندان کا بہت زیادہ خیال تھا۔ ایک قبیلے والا مرد اس قبیلے کی ایک عورت سے شادی کر لیا، دامادی سسرالی رشتہ ہو جاتا ہے، تو ان دونوں میں لڑائی یا بن، چاہے ہزاروں سال سے جان کے خون کے پیاسے رہے ہوں، سسرالی رشتہ ہو گیا تو اپنی قوم کی عزت کے، غیرت کے خلاف سمجھتے ان سے لڑنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے بڑے بڑے قبیلوں کے داماد بن گئے، تو ان لوگوں کی دشمنی ختم ہوئی۔ اب ذرا ٹھنڈے دماغ سے دیکھنے کا، مطالعہ کرنے کا ان کو موقع ملا، کیا بولتے محمد، دیکھیں گے کیا ہے ان کا قرآن، کیا ہے اسلام۔ اس وقت تک صرف خون کے پیاسے تھے، جگماؤ، لوگوں کو جماؤ، آؤ مارو توڑو، بس یہی خیال۔ ابو سفیان جو پورے مکے کے، عرب کے جنگوں کے لیڈر سمجھے جاتے تھے، حرب جنگ کا جو جھنڈا ہے نا انہی کے پاس ہمیشہ تھا، وہ اگر گھر کے باہر جھنڈے کو لگا دیے پورے عرب لوگوں کو آ کے جم جانا ضروری تھا، کس کے خلاف لڑنے بولتے کہ لڑنا، ایسا پاور۔ مگر ان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، ان سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، اس سے پہلے جو دشمنی کر رہے تھے پورا پورا بند ہو گیا۔ اب اسلام کو سمجھنے سوچنے کے لیے ان کو ٹھنڈا دماغ، موقع تبھی ملتا، بیچ میں کئی ساری چیزیں ہوتے، ایک انسان کو دوسرے انسان سے محبت ہوتی، لیکن بیچ میں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر لگاؤ بجھانے والا ایک آدمی ہوتا، اس کے ہونے تک یہ دونوں بڑے دشمن رہتے۔ جب یہ بیچ میں سے ہٹ گیا، اب ان کی ریالٹی اس کو معلوم، ان کی حقیقت ان کو معلوم، دونوں آپس میں شیر و شکر ہو جاتے، دوست ہو جاتے۔ درمیان میں ایسے کوئی چیزیں ہوتی جیسا ہمارے لیے شیطان اور نفس ہے نا، اللہ سے ملنے کے لیے بیچ میں آڑ بن کے، ایسی چیزیں ہیں، وہ جب آڑ ختم ہو جاتا ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈاکوؤں میں مشہور خزاقو ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کی ایک خاتون، غالباً حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ یا کوئی اور تھی، ان سے نکاح کیے۔ وہ پورا کا پورا ڈاکو قبیلہ اب تک لڑنے کے علاوہ کیا بھی سوچتا نہیں تھا، اب اسلام کے بارے میں پڑھنا سننا شروع کیا۔ نجدی بڑے ظالم لڑاکو تھے، کئی صحابہ کو قتل کیے دھوکے سے وہ لوگ۔ اس خاندان کے، اس قبیلے کی ایک عورت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، پورا کا پورا کایا پلٹ گیا، پورے مسلمان ہو گئے۔ ابو جہل خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، اس کے خاندان سے، ان کے خاندان ہی کی ایک عورت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ان سے نکاح کیے، کایا پلٹ گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسلمان اور بڑے بہادر مشہور مسلمان۔ خلاصہ صرف اتنا کہنا ہے، ہر جگہ اللہ نے حکم دیا فلاں سے نکاح کرو، فلاں سے نکاح کرو، فلاں سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، یہ بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کر لوں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ آج ہمارے پاس جو وید ہیں، جو بائبل ہے، ساری چیزیں ہیں نا، اس کا مطالعہ کرنے والے بتاتے ہیں کہ ان کے یہاں ایک ایک کا نام لے کے ویدوں میں، پرانوں میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں کی 10,000 بیویاں تھیں۔ ذرا سوچ کے دیکھیں، 10,000 انسان اپنے لائف میں ایک ایک بیوی کے لیے ایک ایک دن بھی دے تو ایک عورت کے لیے روٹین میں ایک دن بھی نہ آئے۔ ایسی چیزیں اپنے پرانوں میں رکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں، امی جان عائشہ کے بارے میں اعتراض کر کے صرف اپنے دل کے بھڑاس کو نکالنا، جلن کو کم کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام کے روح کو، اسلام کی روشنی کو بجھا نہیں سکتے وہ لوگ۔ اچھی طرح آج
یورپی ممالک کے اندر 9 سال کی بچیاں روز روز ایک لڑکے کے لیے بستر گرم کرنے والی، بستر سنوارنے والی ہوتی، کتنی ساری آپ مطالعہ کرو معلوم ہوگا 9 سال کی بچیاں 10 سال کی بچیاں بچے والیاں ہو گئی، کئی زنا کئی جگہوں کے اندر کرتے، کئی مرتبہ ابارشن ہو گئے ان کے. ان سب پر اعتراض کرنا بولنا ہے تو اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شادیاں کی، شادیاں کر کے شادی کا خوبصورت ایک نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے پیش کیا ہے. کہنے کو تو بہت کچھ ہے، وقت کا تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ایمان کو بھی مضبوط کرے، ایسے اعتراضات کے سلسلے میں ہمارے ذہن کو بھی اللہ صاف کر دے، اور ایسے خطرناک اعتراضات کا اللہ ہی حامی و ناصر ہو جائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.